ہم جس عظیم الشان ہستی کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ تابعین کے سردار، اولیاء کے سرتاج اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب، اور اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کی محبوب شخصیت حضرت سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کی ذات کے حوالے سے جو حدیث پاک کے اندر احادیث طیبہ جو آئی ہیں حدیث کی کتابوں میں، انشاءاللہ تعالیٰ چونکہ وقت ہمارے پاس جتنا ہوتا ہے اس کے مطابق وہ احادیث آپ کے سامنے ذکر کریں گے، اس کے ضمن میں جو باتیں ہیں وہ بھی عرض کریں گے، اور آخر میں جا کے ان کی ذات کے حوالے سے چند ایسی چیزیں جو منسوب کی گئی ہیں اور جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے گا۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنا نصیب فرمائے، سمجھ کر یاد رکھنا بھی نصیب فرمائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سنو، اللہ تعالیٰ کے جو اولیاء ہیں، دوست ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو دوست ہیں ان پہ نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ پریشان ہوتے ہیں، غمزدہ ہوتے ہیں۔ وہ خوف سے بھی پاک ہیں اور وہ غم سے بھی پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں دنیا کے خوف اور غم سے نجات دے دیتا ہے۔ ان کی شان و عظمت کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ میرے دوست ہیں، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ جب وہ اللہ سے دوستی کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غموں سے بھی نجات دے دیتا ہے، خوف سے بھی نجات عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی دوستی کا ثمر ہے، پھل ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرما دیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولیوں کی ایک نشانی جس کا اللہ نے ذکر کیا، جس کو ہمیں ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، وہ کیا؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ ولیوں کی یہ نشانی ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، یہ ان کی نشانی ہے۔ ایمان لاتے ہیں اور ایمان لانے کے بعد ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ خوف خدا ان کے اندر بھرا ہوتا ہے، کوٹ کوٹ کے بھرا ہوتا ہے۔ ہر مرحلے میں، ہر زندگی کے شعبے میں، کہیں بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، کوئی بھی مرحلہ ہو، کبھی بھی وہ اللہ سے ڈرے بغیر نہیں رہتے، ہمیشہ اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ اور یہ نشانی اللہ تعالیٰ نے خود قرآن شریف میں ان ہستیوں کے بارے میں ارشاد فرمائی ہے۔ لہٰذا اس سے یہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ہر بندہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ جس کے نام کے ساتھ ولی اللہ، غوث زماں، قطب زماں جو بھی لکھ دیا جائے، اس سے وہ اللہ کا ولی نہیں بن جاتا۔ اللہ کا ولی وہی بنتا ہے، حقیقت میں وہی ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوف سے بھی پاک رکھا، اس کو غم سے بھی پاک رکھا، اور وہ ہر حال میں اللہ سے ڈرتا رہتا ہے۔ وہ ایمان والا ولی ہے۔ اگر اس کے اندر تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے وہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ یہ اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں بٹھا لیجئے۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں باتیں ڈال دی گئی کہ جیسا بھی ہو ولیوں کے لیے چل جاتا ہے، جیسا بھی ہو پیروں کے لیے چل جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ کا ولی وہی ہے جس کے اندر خوف خدا ہے۔ اب ایک بندہ جو نماز ہی نہ پڑھے اور خود کو کہلوائے اللہ کا ولی، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ دغا باز ہے، وہ دھوکے باز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لبادہ اس نے ولیوں والا چڑھا لیا ہے، لیکن حقیقت میں وہ ولی نہیں ہے۔ جسے اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے کہ نماز چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے، جو نماز چھوڑ کے بیٹھا ہے، جو پڑھتا ہی نہیں ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا ہو؟ وہ اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ ڈرنے والا تو وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی اذان ہو تو ہر کام کو چھوڑ دے، ڈر سے اس کا جسم کام جائے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین سید سجاد رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا وضو کرتے تو آپ کا جسم کانپنے لگ جاتا تھا، رنگ آپ کا پیلا پڑ جاتا تھا۔ کسی نے عرض کی حضرت کیا معاملہ ہے؟ کہ جب آپ وضو کرتے ہیں آپ کے جسم پر کپت بھی طاری ہو جاتی ہے اور آپ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے تم دیکھ نہیں رہے کہ میں نے کس کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے؟
میں کہاں جا رہا ہوں؟ یہ ڈر والوں کا حال ہے۔ اور بے خوف اور بے خطر جو بندہ ہو، جسے اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے، شرم و حیا نہیں ہے، اسے ولی نہیں کہا جا سکتا۔ ولی وہی ہے جس کے دل میں خوف خدا موجود ہے، اور جس کے دل میں نہیں ہے وہ ولی اللہ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ جب وہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے، جب یہ شان اللہ اسے عطا کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اسے مجدہ عطا کرتا ہے، خوشخبری دیتا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے دنیا میں بھی بشارتیں دی ہیں، آخرت میں بشارتیں عطا فرمائے گی۔ دنیا میں بھی بشارتیں، آخرت میں بھی ان کے لیے بشارتیں ہیں۔ دنیا میں خوف اور غم سے نجات ہے، تقوی اور پرہیزگاری ہے، یہ خوشخبری نہیں تو کیا ہے؟ آخرت میں اللہ تعالیٰ جنت بھی دے گا، اور جنت میں بلند درجے بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ یہ ان کے لیے تحفے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ یہی چیزیں بعین ہی جب ہم غور کرتے ہیں اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث پڑھتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہمیں حضرت سیدنا اویس قرنی کی ذات میں بھی نظر آتی ہیں۔ آپ کا نام اویس ہے، آپ کا نام اویس ہے۔ آپ کے آباء و اجداد میں جو بڑے تھے ان کا نام قرن تھا، جس کی وجہ سے آپ کو قرنی بھی کہا جاتا ہے ایک روایت کے مطابق۔ دوسری روایت کے مطابق جہاں آپ رہتے تھے، یمن کا وہ علاقہ، اسے قرن کہا جاتا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو قرنی کہتے ہیں۔ تو حضرت سیدنا اویس قرانی، لوگ پڑھتے ہیں کرنی، وہ غلط ہے، وہ غلط العوام ہے، اس کو تبدیل کرنا چاہیے۔ اصل لفظ ہے قرن، جس سے بنتا ہے قرانی۔ حضرت سیدنا اویس بن عامر قرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی شان و عظمت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بظاہر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نہیں کی، بظاہر حضور کے قدموں میں حاضر نہیں ہوئے، لیکن حضور نے اپنی زبان مبارک سے کئی مرتبہ ان کا ذکر فرمایا ہے۔ ان کی شان و عظمت کا خود بیان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرما رکھا ہے۔ اس حوالے سے تقریباً 12 احادیث فقیر کو ملی ہیں، وہ آپ کے سامنے 12 کی 12ویں کے نام پر بیان کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ توجہ رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، آپ کو پتہ چلے گا۔ میں واقعات سے ہٹ کر بیان کرنے لگا ہوں، یہ میری بات ذہن میں بٹھا لیں، میں واقعات سے ہٹ کر بیان کرنے لگا ہوں۔ لوگ واقعات کی روشنی میں حضرت اویس قرنی کو جانتے ہیں، حدیث پاک کی روشنی میں نہیں جانتے۔ حدیث میں ان کی کیا شان اور کیا عظمت بیان کی گئی ہے، واقعات کے حوالے سے سنتے رہتے ہیں۔ اب یاد رکھیے، یہ بھی میں آپ کے سامنے کریکشن کر دوں، واقعات میں رطب و یابس، خشک تر سارا ملا دیا جاتا ہے، مرچ مسالہ بھی لگایا جاتا ہے۔ میں چند ساتھیوں کے پاس، پڑھے لکھے اور بڑی عمر کے ساتھیوں کے پاس بیٹھا تھا، تو چند حدیثیں میں نے جب ان کے سامنے بیان کی اور میں نے کہا کہ یہ غلط ہے، من گھڑت ہے، تو کہنے لگے ہم تو بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، ہمیں تو یہی بیان کی جاتی رہی ہیں۔ میں نے کہا مسئلہ آپ لوگوں کا نہیں ہے، افسوس ان پہ ہوتا ہے جن کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹی ہیں، جن کو پتہ تھا کہ موضوع اور من گھڑت ہے، انہوں نے کبھی عوام کو بتانے کی زحمت نہیں کی۔ پھر میں نے یہ بھی کہا کہ وہ کیوں کہیں، وہ عوام کو کیوں بتائیں کہ یہ جھوٹی ہے، یہ من گھڑت ہے۔ میں نے کہا جب تک یہ بتائیں گے یا جب یہ بتا دیں گے تو پھر ان کے اوپر چھل کتوں پڑی، نوٹ کہاں سے آئیں گے؟ وہ تو مزہ نہیں نہ آئے گا، مزہ تو وہاں آئے گا جہاں چسکا ہوگا، چٹپٹا مسالے دار کوئی بیان کیا جائے گا، پھر ہی مزہ آئے گا۔ حالانکہ ہماری چھوٹی سی تحقیق کے مطابق آپ کی ذات کے حوالے سے جتنے واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان کی اصل موجود ہی کوئی نہیں ہے، ان کی اصل موجود ہی کوئی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ لوگوں سے الگ رہے، لوگوں کے درمیان رہے نہیں ہیں۔ جب لوگوں کے درمیان نہیں رہے تو لوگ ان کو پہچان کیسے سکتے ہیں، ان کے واقعات جان کیسے سکتے ہیں؟ تو شخصیت کا درمیان میں ہونا ضروری ہے۔ اگر اس کی ساری سیرت، آپ کی زندگی کے چند پہلو ہیں جو لوگوں کے سامنے ہیں۔ ایک بندہ حرم بن حیان ہے جس نے ایک چیز نقل کی ہے، حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا ہیں جن کی طرف سے روایات موجود ہیں، ان کے علاوہ کوئی انہیں پہچانتا ہی نہیں تھا، تو وہ بیان کیا کرے گا؟ اس کے علاوہ جو کچھ بیان کیا جائے گا وہ من گھڑت ہوگا، وہ اپنی طرف سے گھڑا ہوا ہوگا۔ میں حدیثیں آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں، اللہ کریم سے دعا کریں
اللہ کریم ان کی روشنی میں ہمیں اویس قرنی کے مقام کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پہلا ارشاد ہے، اور یہ مشکات شریف میں موجود ہے، مشکات المصابیح، اس کے اندر یہ موجود ہے، باب ذکر الیمنی والشام، اس کے اندر یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان رجلا یأتیکم من الیمن۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، یہ مشکات شریف میں حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان رجلا یأتیکم من الیمن، ایک آدمی یمن سے آئے گا، ایک آدمی یمن سے آئے گا۔ یأتیکم یہ مضارع کا صیغہ ہے اور یہ مستقبل کے لیے پڑھا جاتا ہے، یعنی مستقبل میں ایک وقت آنے والا ہے کہ یمن سے ایک آدمی تم سے آ کر ملے گا۔ غور فرمائیے، حضور کیا فرما رہے ہیں؟ یمن سے ایک آدمی تمہیں آ کر، بولیں کیا؟ یمن سے ایک آدمی آ کر تمہیں ملے گا۔ اس حدیث پاک کو بیان کرنے کے ٹھیک 17 یا 23 سال کے بعد یہ معاملہ ہوا تھا۔ کتنے؟ 17 سال بعد، جنہوں 17 کہنے ہیں آپ، یا 23 سال کے بعد یہ وقت آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حضور یہ فرما رہے تھے تو مستقبل کی خبر عطا فرما رہے تھے، ہاں جی، مستقبل کی خبر عطا فرما رہے تھے۔ اور کس کو دے رہے ہیں؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب کو، اور ان کے ساتھ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا کو۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ عمر بھی اس وقت زندہ ہوگا، علی بھی اس وقت زندہ ہوں گے، اور اس بندے سے ملاقات کریں گے جس کا نام اویس بن عامر ہوگا۔ آگے سنیے، ایک آدمی یمن سے تمہارے پاس آئے گا، یقال لہ اویس، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا نام اویس ہوگا۔ اس کا نام کیا ہوگا؟ اویس ہوگا۔ زبان مصطفیٰ سے سیدنا اویس کا ذکر ہو رہا ہے، اگرچہ ظاہری طور پر حضور کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے۔ ایک حدیث ہم نے پڑھی ہے جس میں حضور فرمایا کرتے کہ مجھے قرن سے محبوب کی خوشبو آتی ہے، رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ جب آپ اس طرف رخ انور فرماتے تو سینے کو یوں کیا کرتے، فرماتے اس طرف سے خوشبو آتی ہے، رحمان کی خوشبو آتی ہے۔ کیوں نہ آئے کہ وہاں اویس بن عامر رہا کرتے تھے، اللہ کی یاد میں گم رہا کرتے تھے۔ اگر زندگی میں آپ چاہتے ہو کہ کسی مست کے حوالے سے جو اصلی پکا ٹھکا سچا سچا مست ہونا، تو حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ باقی تو ادھر ادھر کے سارے نام نہاد ہیں، اصلی اگر کوئی مست گزرا ہے اس دنیا میں جو اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں گم ہے، ہر وقت گم رہتا ہے، اس کا نام سیدنا اویس قرنی رضی اللہ عنہ۔ حضور نے فرمایا یقال لہ اویس، اسے اویس کہا جاتا ہے، اس کا نام اویس ہے، یاد رکھ لینا۔ لا یدعو بالیمن غر ام لہ، فرمایا وہ کبھی بھی یمن کو چھوڑ کر میرے پاس نہیں آئے گا، یمن کو نہیں چھوڑے گا، یعنی قرن جہاں وہ رہتا ہے وہ چھوڑ کر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی ایک ماں ہے، اس کی ایک بوڑھی ماں ہے، قد کان بہ بیاض، اس کے جسم پر سفید داغ تھے، اس کے جسم پر سفید داغ تھے، فدعا اللہ، اب ہو یہ یمن میں رہا ہے، یہ توجہ کریں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے یمن کی ایک بستی قرن کے اندر، اور حضور مدینہ شریف میں بیٹھ کے اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ فرمایا اس کو جسم پر سفید داغ تھے، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، فَأَذْهَبَهُ اللَّهُ إِلَّا مَوْضِعَ الدِّينَارِ أَوِ الدِّرْهَمِ، اس نے اللہ سے دعا کی یا اللہ اس بیماری سے مجھے شفا دے دے، اللہ نے اس سے بیماری دور فرما دی ہے۔ دعا اس نے کی، بیماری اس کی دور ہوئی، اور حضور مدینہ شریف میں بیان فرما رہے ہیں، اور فرمایا لیکن نشانی کے طور پر 1 درہم یا دینار کے برابر آج بھی وہ داغ اس کے جسم پر موجود ہے، وہ داغ آج بھی موجود ہے۔ فمن لقیہ منکم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اب سب کے لیے فرمایا
تم میں سے جو اس سے ملاقات کر سکے. پہلے فرمایا عمر تم ملو گے، کیا فرمایا؟ عمر تم اس سے ملو گے. اس کا نام اویس ہے، اس کی ماں ہے جس کی خدمت میں وہ لگا رہتا ہے. اس کے بعد عام خطاب ہے کہ جو تم میں سے اس کو مل سکے ضرور اس سے ملاقات کرے، اور جب ملاقات کرے تو ایک کام ضرور اس سے کروانا، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، اسے کہنا کہ وہ تم سب کے لیے بخشش کی دعا فرما دے. یعنی یہ اتنا اللہ کا نیک بندہ ہے، اتنا اللہ کا پیارا بندہ ہے کہ تمہیں چاہیے کہ اگرچہ تم میرے صحابہ ہو لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ جب ان سے ملو تو بخشش کی دعا کروانا، کیونکہ جب وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے. یہ اویس بن عامر کی شان ہے جو حضور بیان فرما رہے ہیں. دوسری روایت میں ہے قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے آقا دو جہاں سرور انبیاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، یقول ان خیر التابعین رجل، تمہیں دیکھنے والے یعنی صحابہ کو دیکھنے والے، یاد رکھیں جنہوں نے حضور کو دیکھا ایمان لائے اور ایمان پہ ان کا خاتمہ ہوا ان کو صحابہ کرام کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں. اور جنہوں نے صحابہ کی زیارت کی ایمان کے ساتھ اور ایمان پہ ان کا وصال ہوا انہیں تابعین کہتے ہیں. اور جنہوں نے تابعین کی ایمان کے ساتھ زیارت کی ایمان پہ ان کا خاتمہ ہوا انہیں تبع تابعین کہتے ہیں. اور میرے آقا نے فرمایا حدیث پاک ہے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. میرے آقا نے فرمایا سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اس کے بعد صحابہ کا زمانہ ہے، اس کے بعد تابعین کا زمانہ ہے، ایک اور روایت میں ہے اس کے بعد تبع تابعین کا زمانہ ہے. یہ سارے زمانے سب سے بہتر ہیں. تو دوسرے نمبر پر تابعین کا زمانہ ہے، اور تابعین میں جتنے بھی اجلا اور بزرگ ہیں میرے آقا نے فرمایا ان سب کے سردار کا نام اویس قرنی ہے. ان سب کے سردار کا نام اویس قرنی ہے. فرمایا ایک آدمی ہے خیر التابعین، تابعین میں سب سے بہتر جو ہے یقال لہ اویس، اسے اویس کہتے ہیں. وَلَهُ وَالِدَةٌ، اس کی ماں ہے. وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ، اس کو سفید داغ تھے. فَمُرُوهُ، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو تو اسے باقاعدہ زور سے کہنا کہ فَتَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے. ادھر وہ دعا کرے گا ادھر اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے گا. حضور نے ان کے بارے میں ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے سنائی ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے مناقب کو بیان فرمایا. یہ مشکات شریف کے حوالے سے ہم نے عرض کیا. دوسری روایت مسلم شریف کے اندر ہے. مسلم شریف وہ کتاب ہے جو امام بخاری علیہ رحمہ کے شاگرد امام مسلم بن حجاج القشیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے لکھی ہے. تمام محدثین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر اگر کوئی کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے. الجامع الصحیح المسند من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ کتاب جسے بخاری شریف کہا جاتا ہے یہ ہے. اس کے بعد جس کتاب کا نام آتا ہے وہ امام مسلم کی جامع ہے، جامع مسلم اس کا دوسرا نمبر ہے. اور ایک روایت کے مطابق محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ ایک وجہ سے مسلم شریف کا مقام بخاری سے بھی زیادہ ہے. یہ تذکرۃ المحدثین اور اس کے علاوہ بستان المحدثین شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اور اس کے علاوہ جو اصول کی کتابیں ہیں شرح نخبۃ الفکر جیسی کتاب بلند پایا جو پڑھائی جاتی ہے ان میں یہ ساری بحثیں موجود ہیں. اگر اس قول کو لے لیا جائے کہ اس کتاب کی شان بخاری سے بھی زیادہ ہے تو اس کے مطابق ہم مسلم شریف سے وہ حدیث لے کر آ رہے ہیں. اس حدیث کو بھی حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے نقل کیا ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا. وہ فرماتے تھے تمہارے پاس اویس بن عامر
یمن والوں کی امدادی فوج کے ساتھ آئے گا، یمن والوں کی امدادی فوج کے ساتھ اویس تمہارے پاس آئے گا۔ اس کا تعلق قبیلہ مراد کے ساتھ ہے، قبیلہ مراد کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو بنو قرن کی شاخ ہے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کا تعارف کروا رہے ہیں، قبیلہ بھی بتا رہے ہیں، شاخ کون سی ہے یمن کی وہ بھی بتا رہے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا اس کو برس تھا، سفید داغ برس تھا، برس کی بیماری تھی، دعا کی اچھا ہو گیا، لیکن درہم کے برابر اب بھی باقی ہے۔ اس کی ایک ماں ہے، اس کا حال یہ ہے کہ اگر خدا کے بھروسے پر قسم کھا بیٹھے تو خدا اس کی قسم کو سچا فرما دے۔ یعنی حضور نے فرمایا اگر وہ یہ کہے کہ میں اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں یہ کام ایسے ہو جائے، فرمایا حضور نے کہ وہ ادھر قسم اٹھائے گا، اللہ تعالیٰ ادھر اس کی قسم کو بھی پورا فرما دے گا۔ حضور نے اویس بن عامر کی شان بیان فرمائی، فرمایا پھر اگر تجھ سے ہو سکے تو اس سے اپنے لیے دعا کرانا، عمر تم سے ہو سکے تو اپنے لیے اس سے دعا کرانا، میرے لیے بھی دعا کرانا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے یعنی حضرت اویس قرنی سے دعائے مغفرت کے لیے کہا تو حضرت اویس قرنی نے ان کے لیے مغفرت کی دعا کی۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ان سے فرمایا کہ تم اویس سے ملو گے 17 سال کے بعد، یا ایک قول کے مطابق 23 سال کے بعد، جب یمن سے وہ فوج آئی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ان سے جا کر ملے اور فرمایا تمہارے اندر اویس بن عامر ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح وہ وقت کیسا ہوگا، وہ نظارہ کیسا ہوگا کہ وہ بندہ جو پہلی بار ادھر آ رہا ہے، کوئی دوسرا بندہ اس کے مقام سے واقف بھی نہیں ہے، لیکن وہ جہاد کے لیے نکل کر آیا ہے۔ حضرت فاروق اعظم امیر المومنین، سب لوگوں کے امیر، وہ کھڑے ہو کے پوچھ رہے ہیں اور تمہارے اندر اویس بن عامر ہے؟ لوگ خاموش ہو گئے، کوئی نہ بولا، ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ ایک بوڑھا آگے ہوا، لمبی داڑھی والا، اس نے آگے کہا ہمارے اندر کوئی اس نام کا، بڑے نام کا کوئی اویس بندہ نہیں ہے، میرا ایک بھتیجا ہے، لوگ اس کو جانتے ہی نہیں ہیں، اس کا نام اویس ہے۔ فرمایا وہ کہاں ہے؟ اس نے کہا یہ بلواتا ہوں۔ بلوایا، جب وہ سامنے آئے حضرت اویس قرنی، فاروق اعظم عمر بن خطاب آگے ہوئے، مصافحہ کیا، فرمایا تمہارا نام ہی اویس ہے؟ کہنے لگے ہاں میرا نام اویس ہے۔ فرمایا تمہاری ماں ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ تم رسول اللہ سے آ کر کیوں نہیں ملے؟ اس نے کہا میں اس لیے نہیں ملا کہ میں اپنی ماں کی خدمت میں لگا رہتا تھا، کبھی فرصت نہیں ملی کہ میں آ کے ملتا، مجھے وقت نہیں ملا کہ آ کر ملتا، میری ملاقات نہ ہو سکی۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا تمہیں برس کی بیماری بھی تھی؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا تو نے دعا کی وہ ٹھیک ہو گئی؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہو گئی۔ فرمایا تیرا ایک نشان ابھی بھی باقی ہے، کپڑا ہٹا کے ذرا دکھا تو صحیح، کپڑا ہٹا کے ذرا دکھا تو صحیح۔ اب آپ فاروق اعظم کے ایمان کو چیک کریں، بات اصل یہ ہے، فاروق اعظم کے ایمان کو چیک کریں، علی مرتضیٰ شیر خدا کے ایمان کو چیک کریں، اندازہ لگائیں۔ دیکھا نہیں، صرف سنا تھا کہ اویس ہے، ماں ہے اس کی، برس کی بیماری تھی، دعا کرتا ہے، ٹھیک ہو گیا، لفظ بلفظ یاد رکھ لیا۔ جب وہ بندہ سامنے آیا، ساری باتیں پوچھی، ایمان پکا ہوا کہ یا کمزور ہوا؟ یقینی طور پر ہر بندہ یہی کہے گا ایمان مزید مضبوط ہو گیا۔ اور اس کے ساتھ ایک اور بات بھی ثابت ہو گئی، زبان مصطفیٰ سے جو نکل جاتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ یہ بتایا تو زبان مصطفیٰ نے تھا نا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ یہ حضور کی شان ہے، جو فرمایا وہ انہوں نے آنکھوں سے دیکھا۔ پھر فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان کہ تم میرے لیے دعا کرو، انہوں نے دعا کی۔ اچھا یہاں ایک اور موقع بھی آیا، میں اختصار کر رہا ہوں، وقت تھوڑا ہے۔ ایک اور وقت یہاں یہ آیا کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان سے کہا نا کہ تم دعا کرو، کیا کہا؟ دعا کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ امیر المومنین ہیں۔ آپ کیا ہیں؟ امیر المومنین ہیں، مسلمانوں کے امام ہیں،
پیشوا ہیں، میں آپ کے لیے کیسے دعا کروں جبکہ میں آپ کے ماتحت ہوں، میں آپ کے ماتحت ہوں، میں رتبے اور مقام میں کم ہوں، آپ صحابی رسول ہیں، میں صحابی نہیں ہوں، آپ کی شان میرے سے زیادہ ہے، تو میں آپ کے لیے کیوں دعا کروں، آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا میں تم سے دعا کرنے کو اسے نہیں کہتا کہ مجھے چاہت ہے کہ تم سے دعا کروں، بلکہ اس کی چاہت کا تو حضور نے ذکر فرمایا ہے، اس سے دعا کروانا، فَلْيَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، کہ وہ تمہارے لیے ضرور دعا کرے، جب وہ تمہارے لیے دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو تمہارے حق میں قبول بھی فرما لے گا۔ دو حدیثیں ہو گئی آپ کے سامنے ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم ایک اور روایت لے کے آ رہے ہیں، یہ تذکرۃ الاولیاء، حضرت شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب میں یہ ذکر موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ سب کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں ایک شخص ایسا ہے جس کی شفاعت سے قبیلہ ربیعہ و مدر کی بھیڑوں کے برابر گناہ گاروں کو بخش دیا جائے گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر، توجہ میری طرف، کن دو قبیلوں کا ذکر کیا؟ قبیلہ ربیعہ اور قبیلہ مدر، یہ دو قبیلے ایسے تھے جن کے ہاں بکریاں اور بھیڑ پالنے کا رواج تھا، ان کے ہاں ہزاروں کی تعداد میں بھیڑ بکریاں تھیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں قبیلوں کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا جتنی بھیڑیں بکریاں ان کے پاس ہیں اور ان کی کھالوں پر جتنے بال ہیں، اللہ تعالیٰ ان بالوں کی تعداد کے برابر میرے اویس کی دعا کرنے سے اتنے گناہ گاروں کی بخشش عطا فرما دے گا۔ اچھا ایک سوال میں کروں، سنیں گے توجہ سے؟ قربان جائیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر، جیسے صحابہ کہا کرتے تھے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ حضور کی رحمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ فرمایا قبیلہ مدر کی بھیڑ بکریاں، پھر ان بھیڑ بکریوں کے بال ان کی تعداد کے برابر۔ بندہ وہی بات کر سکتا ہے جس کو تعداد کا پتہ ہو، ہاں جی، جس کو تعداد کا پتہ ہو وہی بات کر سکتا ہے۔ ایک اور حدیث استشہاد کے طور پر عرض کر رہا ہوں، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، ایک رات کی بات ہے، میری گود میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ہے، میرے سرتاج کا سر ہے، آرام فرما رہے ہیں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ آسمان پر جتنے ستارے ہیں کیا اتنی کسی کی نیکیاں ہیں؟ صحیح حدیث ہے، کوئی اس میں سقم نہیں ہے، اتنی کسی کی نیکیاں ہیں۔ جب میں نے سوال کیا تو میرے آقا فرماتی ہیں میرے دل میں تھا کہ میرے ابا جی کا نام لیں گے، لیکن حضور نے فرمایا ہاں ایک بندہ ہے جس کی اتنی نیکیاں ہیں۔ عرض کی وہ کون؟ فرمایا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر ہے جس کی اتنی تاروں کے برابر نیکیاں ہیں۔ محدثین نے وہاں بھی سوال اٹھایا کہ آسمان پر جتنے تارے ہیں وہ کون جانتا ہے؟ ہاں جی، آسمان پر تارے اور ان کے برابر نیکیاں، اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کی نظر کا عالم یہ ہے کہ جہاں وہ فاروق اعظم کی نیکیوں کو بھی دیکھ رہے ہیں وہیں آسمان کے تاروں کو بھی شمار فرما رہے ہیں، ان کی تعداد کا بھی حضور کو پتہ ہے اور ان کی نیکیوں کا بھی حضور کو پتہ ہے، اس لیے فرمایا کہ وہ دونوں برابر ہیں۔ عرض کرنے لگی مجھے لگا شاید میرے ابا جی کا نام لیں گے، حضور نے فرمایا اے عائشہ تیرے باپ کی غار کی نیکی ایک طرف اور عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتی ہیں، یہ دونوں برابر تو حضور جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں۔ اچھا ایک اور سوال اس کے اوپر میں آپ سے اور کروں، کیا حضور یہ نہیں جانتے کہ میرے کتنے امتی ہیں؟ بولیں، آپ اور میں اسی یقین سے تو مسلمان ہیں، ہم اور آپ اگر درود پڑھتے ہیں سلام بھیجتے ہیں تو اسی یقین کے ساتھ بھیجتے ہیں نا کہ وہ سن بھی رہے ہیں اور مجھے جانتے بھی ہیں، میرے باپ دادے کو بھی جانتے ہیں،
اس لیے کہ وہ جانتے ہیں، اور یہ میرا ایمان ہے، جانتے ہیں تو کل قیامت کو بخشائیں گے، اور جس کو جانتے ہی نہیں اور جس کا عقیدہ وہ کیا ہے جی شیر، شفاعت کریں گے لیکن بروز حشر وہ شفاعت کریں گے، لیکن اگر ہوا یہ عقیدہ کہ حضور جانتے ہیں، اگر یہ عقیدہ ہوگا کہ حضور جانتے ہیں پھر ہی شفاعت ملنے والی ہے، اگر عقیدہ ہی نہیں ہے کہ جانتے ہیں۔ الحمدللہ ہم سنی یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کل بھی جانتے تھے، آج بھی جانتے ہیں، کل بھی جانتے، وہ ہر لمحہ جانتے ہیں۔ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا قبیلہ مدر کے اندر جتنی بھیڑ بکریاں ہیں، جتنے ان کے بال ہیں، ان سب کی تعداد کو بھی میں جانتا ہوں، اور قیامت والے دن اتنی تعداد کے برابر جو گناہگار بخشوائے جائیں گے ان کی تعداد کو بھی میں جانتا ہوں۔ اور یہ اویس بن عامر کی شان بھی ہے، اتنے لوگوں کی اکیلا بندہ بخشش کروائے گا، ایک بندہ اکیلا ان سب کی بخشش کروائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا وہ کون شخص ہے، کہاں رہتا ہے، جس کی شان آپ یہ بیان کر رہے ہیں کہ اتنے لوگوں کی اکیلا وہ بخشش کروائے گا؟ تو میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ کا ایک بندہ ہے۔ پھر صحابہ نے اصرار کیا تو فرمایا اس کا نام اویس ہے اور وہ قرن میں رہتا ہے، اس کا نام اویس ہے اور وہ قرن میں رہتا ہے۔ یہ دو حدیثیں آپ کے سامنے بیان کر پایا ہوں اتنے وقت میں، ہمارے پاس وقت زیادہ نہیں ہوتا، اس لیے ہم کچھ اور چیزیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے دو چیزیں خاص طور پر جو آپ کے حوالے سے مشہور کر دی گئی ہیں، اور اس میں نہ چاہتے ہوئے بندوں سے بے ادبی مصطفیٰ بھی ہو گئی، نہ چاہتے ہوئے۔ ہم نہیں کہتے کہ جان بوجھ کے انہوں نے کیا، ہم یہ کہتے ہیں نہ چاہتے ہوئے، نادانستہ طور پر ان سے یہ خطا سرزد ہوئی جنہوں نے یہ کیا۔ اور سب سے زیادہ اگر اس میں کوئی آگے ہیں تو وہ ہیں خطبہ، خطیب لوگ جو مرچ مسالہ لگا کے اور ادھر ہاتھ رکھ کے تو شروع ہوتے ہیں، پھر نہیں دیکھتے کہ ان کی کلا بازیاں کدھر جا رہی ہیں، کدھر گر رہے ہیں، کہاں اٹھ رہے ہیں، ان کو رتب و یابس کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب میں آپ کے سامنے ایک چیز رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے، ایک واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت اویس بن عامر اویس قرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سنا کہ پیارے آقا علیہ السلام کے غزوہ احد کے اندر دندان مبارک شہید ہوئے تو حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے دانت ہی توڑ دیے۔ سنتے ہیں؟ نہیں آپ نے تو کبھی سنا ہی نہیں ہوگا، ہاں جی کبھی سنا ہی نہیں ہوگا، نہیں نہ سنا کبھی آپ نے؟ ہاں جی آپ لوگوں نے سنا، یہ سناتے ہیں اور بڑا مرچ مسالہ لگا کے سناتے ہیں، تڑکا لگاتے ہیں، ایسا بہترین بلے بلے ہو جاتی ہے۔ حضرات گرامی، خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کسی صحیح روایت کے اندر یہ ثبوت ہی نہیں ملا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پورا دانت بھی شہید ہوا ہو، پورا ایک دانت بھی شہید ہوا ہو، کسی صحیح حدیث کے اندر موجود ہی نہیں ہے۔ کہاں یہ کہنا کہ حضور کے کئی دانت شہید ہو گئے۔ اب آپ بتائیں، ایک بندہ منبر پر بیٹھ جائے اور بار بار اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہو کہ حضور کے دانت شہید ہو گئے، حضور کے دانت شہید ہو گئے، بے ادبی کر رہا ہے یا فضائل بیان کر رہا ہے؟ آپ خود فیصلہ کریں نا کہ وہ بے ادبی کر رہا ہے یا فضائل بیان کر رہا ہے۔ وہ نہ چاہتے ہوئے حضور کی بے ادبی کر رہا ہے۔ ہم نہیں کہتے وہ بے ادب ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے وہ اپنی زبان سے وہ کلمے کہہ رہا ہے جو بغیر تحقیق کے کہہ رہا ہے۔ آپ یاد رکھ لیجئے غزوہ احد کے اندر جب حضور کو چوٹیں لگی تو اس میں آپ کے دانت، یہ سنایا، اگلے جو دو دانت ہوتے ہیں ان کو عربی میں کہتے ہیں سنایا، دو دانت، اس میں سامنے والے دانت کا ایک کنارہ تھوڑا سا ٹچ ہوا تھا، بس تھوڑا سا کنارہ شہید ہوا تھا، دانت پورا شہید نہیں ہوا ہے۔ انہوں نے پہلے حضور کے دانت شہید کیے، اس کے بعد وہ ایسے کرنی کے سارے دانت توڑ دیے۔ ادھر حضور کا دانت، آپ کے دانت مبارک پہلے توڑوائے، جھوٹ بولا، پھر وہ ایسے کرنی کے سارے دانت توڑ دیے۔ حیرانی کی بات ہے، کوئی سوال ہی نہیں کرتا۔ بھائی سوچنے کی بات ہے،
عقل مند آدمی بھی یہ کہہ سکتا ہے، یہ کون سی عقل مندی ہے کہ بندہ سارے دانت ہی توڑ دے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں ارشاد فرماتا ہے لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکۃ، اپنے ہاتھوں سے اپنا نقصان مت کیا کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو جو بندہ اپنے سارے دانت توڑ رہا ہے وہ کہاں عقل مندی کر رہا ہے؟ یہاں تو بے وقوف بنا کر پیش کر دیا گیا حضرت وہ ایسے کرنی کو جن کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ اچھا، ایک تو یہ اس پر مستزاد یہ اس کے اوپر کیلا حضرت ویسے کرنے کے لیے نازل کیا گیا تھا، یہ بھی لوگوں کو سنایا جاتا ہے کیونکہ ان کے دانت ٹوٹ گئے تھے، وہ کھا کچھ نہیں سکتے تھے، اس لیے نرم نرم پھل اللہ تعالیٰ نے کیلا ان کے لیے اتار دیا۔ یہ بھی جھوٹ ہے، نیرا پکا جھوٹ ہے جو آج تک لوگوں کو سنایا جاتا رہا ہے۔ اور یہ دعائیں دیں خطیبوں کو کہ ایسی اور کئی باتیں، حضرت بلال کالے تھے، جھوٹ ہے، پکا جھوٹ ہے، وہ کالے نہیں ہیں، وہ حبشہ کے رہنے والے، اور حبشہ کی وجہ سے حبشی لوگ سمجھتے ہیں حبشی کا مطلب ہے کالا۔ وہ یہاں بچے نعت بھی پڑھتے رہتے ہیں، اس میں شعر آتا ہے جو کالے رنگ کا غلام تیرا بلال آیا کمال آیا۔ وہ کالے رنگ کا ثابت تو کرے پہلے، تواڈے منڈے نو کوئی کہہ دو کالو اوے کالیا، تسی پھڑ لینا تیری ایسی تیاری ساڈے بال نو کیوں کیا؟ صحابی رسول کے لیے پسند کر لیا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے، ان کو ساری دنیا کالا کالا کہہ رہی ہے اور ایک کان پہ ہاتھ رکھ کے کالا کالا لگا ہوا ہے، اور پھر اوپر اس کے اوپر کیا لے جاتے ہیں؟ جنت کی حوروں کو جو ٹیک لگے ہوئے ہیں نا، وہ بھی حضرت عمر کی کالک لے کے لگائے گئے۔ وہ بے شرم آدمی، وہ بے حیا آدمی، کوئی حیا ہے تیرے اندر کہ کالک اس کی اتنی مشہور کر رہا ہے کہ وہاں سے لے کر تل لگائے گئے ہیں حوروں کو۔ اب سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تحفے ہیں، یہ تحفے جو آپ کو وہ دیتے ہیں اور مال لیتے ہیں آپ سے یوں یوں کر کے، وہ مال نکلواتے ہیں آپ سے۔ اس کے بغیر رسالہ لگ نہیں سکتا، اس کے بغیر تقریر چمک نہیں سکتی، خطابت ہو نہیں سکتی، اور ہماری عوام ہے سبحان اللہ شروع ہو جاتا ہے، نہ اگے دا پتہ نہ پیچھے دا پتہ۔ آپ خود فیصلہ کریں، یہ مسئلہ شرعیہ ہے جو بیان کرنے لگا ہوں۔ اگر ایک بندہ منبر پر بیٹھ کر، ہم نے تو یہ تو منبر کی بات کر رہا ہوں، منبر سے ہٹ کر فقہاء نے لکھا ہے الہدایہ کے اندر ہم نے یہ سبقاً پڑھا، ایک بندہ اونچی جگہ پر بیٹھ جائے، کسی عالم دین کی نقل کرتے ہوئے اونچی جگہ پر بیٹھے، پھر وہ مسائل شریعہ کا مذاق بنائے، فرمایا وہ اور جو اس کے ساتھی ہیں جو مسئلہ شریعہ کا مذاق بنا رہے ہیں سارے دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے ہیں۔ یہ ہدایہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے شرعی مسائل کا مذاق بنایا، اس مذاق بنانے کی وجہ سے یہ سارے بے ایمان ہو گئے۔ اگر مسائل شریعہ کا مذاق بنایا جائے تو وہ ایمان سے جاتے ہیں اور ان کو اندازہ ہی نہیں ہے، یہاں حضور کے دانت ہی توڑے جا رہے ہیں ممبر پر بٹھا کے، جبکہ کسی صحیح حدیث سے ثابت ہی نہیں ہے کہ حضور کے 2 دانت بھی ٹوٹے ہوں، دانت کا ایک کنارہ شہید ہوا تھا بس۔ اور یاد رکھیے اس کے علاوہ حضور کا کوئی دانت ٹوٹا نہیں ہے، بلکہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں جب وہ ٹوٹا نا، اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنا دہن مبارک کھولتے اور مسکراتے تو اس ٹوٹے ہوئے اس شہید ہو چکے دانت کی وجہ سے حضور کے حسن میں اور اضافہ ہو جاتا تھا۔ صحابہ تو یہ بیان کرتے ہیں، ادھر والے توڑی جاندے میں، صحابہ فرماتے ہیں ان کا حسن، حضور کا حسن اور بڑھ جاتا۔ یہ کہتے ہیں لو جی دانت ٹوٹ گئے، آپ بتائیں ایک بندہ آپ کے سامنے بات کر رہا ہو بیٹھا اور اس کے دونوں دانت ٹوٹے ہوئے ہوں، آپ کو اچھا لگے گا؟ عیب ہے کہ نہیں؟ بولیں تو صحیح، عیب ہے کہ نہیں؟ عیب ہے۔ تو جب آپ مانتے ہیں کہ دانتوں کا ٹوٹنا عیب ہے تو یقین کر لیجئے یہ حضور کے اندر سے عیب نکال رہے ہیں، لہذا بچ جائیے، اپنے ایمان بچائیے۔ اور جب یہ کوئی بیان کر رہا ہو اس مسئلے کی روشنی میں جو بھی میں نے عرض کیا مسائل شریعہ کا مذاق بنانا، اب ایک بیان کر رہا ہے ان کے دانت ٹوٹ گئے، شہید ہو گئے، اب سامنے والے سن کے کہہ رہے واہ واہ سبحان اللہ
جنہوں نے اس کے ساتھ شمولیت اختیار کی وہ بھی اس بے ادبی میں داخل ہو گئے، اس بے ادبی میں وہ بھی شامل ہو گئے۔ تو نہ چاہتے ہوئے کبھی بھی بے ادبیوں میں شامل نہیں ہونا، کبھی بھی نہیں ہونا، اور بچتے رہیں گے۔ سمجھ کے سوچ کے پھر جواب دیا کریں تاکہ ان کے ساتھ کسی بے ادبی میں آپ بھی شامل نہ ہو جائیں۔ جیسے یہ نالین شریف لے کے حضور عرش سے اوپر چلے گئے، کہیں روایت موجود نہیں ہے۔ اس طرح کی کئی روایتیں جو میں آپ کو پڑھ کے سنا سکتے ہیں، لیکن یہ بھی یاد رکھ لیجئے حضرت اویس قرنی نے اپنے سارے دانت توڑے نہیں توڑے، یہ جھوٹ ہے جو ان کی طرف منسوب کیا گیا۔ اور تیسری بات، کیلا ان کے لیے نازل ہوا تھا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ حضور کے زمانے میں کیلے موجود ہیں، حضور کھاتے رہے ہیں، تو جب وہ کھاتے رہے ہیں جو پہلے موجود ہیں تو پھر ان کے لیے کہنا کہ ان کے لیے نازل ہوا ہے یہ بھی جھوٹ ہے جو ان کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ لہٰذا یہ اور اس جیسی دوسری وہ باتیں جو تحقیقی لحاظ سے، تاریخی لحاظ سے اور شرعی لحاظ سے بیان کرنا، منسوخ کرنا جائز نہیں ہے، اس سے خود بھی بچنا چاہیے، لوگوں کو بھی بچنا چاہیے۔ بچتے رہیں گے۔ اب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے یہ مسئلہ سن لیا، سمجھ لیا کہ نہیں؟ تھوڑے ہی سمجھے، اور سب نے سمجھا کہ نہیں؟ کیلا ان کے لیے نازل نہیں ہوا، دانت انہوں نے اپنے سارے توڑے نہیں ہیں، اور حضور کے بھی دندان سارے شہید نہیں ہوئے۔ یہ آپ نے 3 مسئلے سمجھ لیے۔ جہاں کہیں آپ بیٹھے ہیں اور کوئی خطیب مرچ مسالہ لگا رہا ہے، کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو، وہاں سوال کریں، بھائی ثابت کر، کس حدیث کے اندر آیا، ثابت کر، یہاں پوچھے تو صحیح۔ ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے جو جھوٹ بولنے سے بچاؤ، آپ کی بچانی ذمہ داری ہے۔ ہر ایک کے اوپر یہ لازم ہے کہ جب آپ حقیقت کو جان لیں، کوئی جھوٹ بول رہا ہو تو اس کو منع کیا کریں۔ آپ سوال کریں گے، آپ منع کریں گے، ان خطیبوں کو تب پتہ چلے گا کہ وہ بات کرنی چاہیے جس کو علماء نے صحیح قرار دیا ہے، اور جس کو علماء صحیح نہیں کہتے اس کو بیان کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ کوشش کریں گے، عمل کریں گے، اللہ کریم ہمیں عمل کرنا نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ اچھا، ایک اعلان ہے اور ایک سوال ہے، 2 ہے۔ سوال یہ ہے کہ فرض نماز میں نوافل کی کیا اہمیت ہے؟ اچھا، یہ جو ہم فرض نمازیں ادا کرتے ہیں 5 وقت کی، ان کے ساتھ نوافل پڑھنے کی اہمیت کیا ہے؟ نوافل پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ کل قیامت والے دن جو نماز کے ساتھ نوافل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارک تھی کہ فرائض ادا کرتے، اور اس کے ساتھ جو تاکید کے ساتھ اور تواتر کے ساتھ جو رکعات ادا کرتے تھے انہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ پھر کچھ ایسی رکعات تھیں جو کبھی پڑھتے تھے کبھی نہیں پڑھتے تھے، انہیں سنن غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد نماز ہوتی تھی نوافل، جیسے آپ ساری رات کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے، یہ نوافل تھے جو آپ ادا کیا کرتے تھے، اور نمازوں کے ساتھ بھی آپ بعض اوقات ادا کر لیا کرتے تھے۔ تو یہ کبھی کبھار جو حضور نے پڑھے ہیں ان کو نوافل کہتے ہیں، تو نوافل پڑھنے چاہیے۔ اس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے، قیامت والے دن جب بندہ حاضر کیا جائے گا، نمازوں کے بارے میں جب سوال کیا جائے گا، اگر نمازوں کے اندر کوئی روحانی طور پر کمی ہو گئی یا اس کی ادائیگی میں کوئی کمی ہوئی ہوگی تو نوافل کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کمیوں کو پورا فرما دے گا۔ اور نوافل کی یہ شان ہے، ان کی وجہ سے جو فرائض اور واجبات کی ادائیگی ہے ان میں جو کمی رہ جاتی ہے ان کو اللہ تعالیٰ پورا فرما دے گا، یہ اس کی اہمیت ہے۔ لہٰذا نوافل کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ ہاں، وہ بندہ جس کے فرض نماز قضا ہے اس کے بارے میں ایک فتویٰ یہ موجود ہے کہ جب تک وہ اس نیت کے ساتھ قضا نمازیں پڑھنا شروع نہیں کر دیتا جو پیچھے اس کی گزر گئی ہیں، اس نیت کے ساتھ کہ میں قضا بھی پڑھوں گا، تو پھر اس وقت سے پہلے یعنی قضا کی نیت سے پہلے جتنے بھی نوافل وہ پڑھ رہا ہے اس کے نوافل قبول نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ پہلے اپنی قضا نمازیں پوری کرے، پہلے اپنی قضا نمازیں پوری کرے پھر نوافل پڑھے۔ ہاں، اگر اس نیت کے ساتھ وہ پڑھتا ہے کہ میں نوافل بھی پڑھوں گا
اور قضا نمازیں بھی پڑھوں گا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے امید ہے کہ نوافل کو قبول فرمائے گا۔ لیکن پہلی بات زیادہ اہم ہے کہ ہمیں پہلے اپنی قضا نمازیں پڑھنی چاہیے۔ اب مسئلہ یہ ہے، کچھ ساتھی ہوتے ہیں ہمارے جو سمجھدار ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ قضا نماز لوگوں کے سامنے نہیں پڑھنی چاہیے، کوشش کریں گھر میں پڑھیں۔ جیسے میری بھی عادت ہے، میری کچھ نمازیں ہیں جو میں نے پڑھنی ہے، تو میں کوشش کیا کرتا ہوں، میں فرض پڑھتا ہوں، اس کے ساتھ سنت مؤکدہ جو ہے وہ یہی ادا کرتا ہوں، وطر بھی یہی ادا کرتا ہوں، اس کے بعد میں جو باقی ہوتی ہے گھر جا کے پڑھتا ہوں۔ میں نے اپنا حال آپ کے سامنے ذکر کر دیا اس وجہ سے کہ ہم نے پڑھا، ایسے کرنا چاہیے۔ قضا نمازیں علیحدہ ہو کے پڑھنی چاہیے، لوگوں کے سامنے نہ پڑھیں، کہ لوگ کے سامنے جب آپ پڑھیں گے وہ کہیں گے انہیں پتہ نہیں کنیاں نمازیں چھڑیاں ہوئی ہیں، وہ بدزنی کی طرف چلا جاتا ہے بندہ۔ اس سے بچانے کے لیے علیحدہ ہو کر ان کو ادا کرنا چاہیے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا جی؟ اگر کوئی بار بار نوافل چھوڑ دیتا ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے والے سے، مطلب اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، گناہ کا کام نہیں ہے۔ یہ ایسی چیز ہے، پڑھیں گے ثواب ہوگا، نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہے۔ ہاں پڑھیں گے ثواب جو میں نے عرض کر دیا جو ہوگا، اور نہیں پڑھتے اور اس کی جگہ وہ قضا نمازیں اپنی ادا کرتا ہے تو وہ زیادہ بہتر۔ لیکن جب اس کو موقع ملے نوافل ادا کر لے، اس میں کوئی مسئلہ شرعیہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر قید لگا دی جائے کہ یہ جناب ایسے ہی ایسے۔